اعتکاف کا رکن اعظم ہے شرعی مسجد میں ٹھہرے رہنا۔ اگر کوئی آدمی شرعی مسجد میں آیا اور اس نے اعتکاف کی نیت کی، اس کے بعد وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بغیر کسی ضرورت کے نکل گیا، بغیر شرعی رخصت کے نکل گیا، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اب اس پر اس کی قضا واجب ہوگی۔ اب اس لیے اعتکاف کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ مسجد کی شرعی حد یعنی باؤنڈری کہاں تک ہے۔ دیکھو، مسجد میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مسجد کی پراپرٹی اور ایک ہوتی ہے مسجد کی شرعی حد، دونوں میں فرق ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی پراپرٹی جہاں تک پھیلی ہے وہ مین گیٹ تک، کہ وہیں تک مسجد ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ مسجد کی شرعی حد اس سے کم ہوتی ہے، تو اور یہ جو ہوتی ہے یہ متولی اور بانی یعنی جس نے مسجد بنائی ہے اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مسجد کہاں تک ہے۔ مسجد کی جتنی دکانیں ہیں یا مسجد سے لگے ہوئے جتنے مکانات ہیں وہ سارے کے سارے شرعی مسجد میں داخل ہیں یا نہیں، یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر شرعی مسجد میں داخل نہیں ہے تو وہاں پر اگر کوئی آدمی، کوئی معتکف ایک سیکنڈ کے لیے بھی بغیر ضرورت کے ٹھہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی عذر کی بنا پر وضو کرنے گیا اور وضو کرنے کے بعد وہ اپنا چہرہ وغیرہ پوچھنے کے لیے اپنا رومال نکال کر وہیں کھڑا ہو گیا تو صرف اتنی دیر کھڑا رہا کہ جتنی دیر میں اعضائے وضو کو پوچھا جاتا ہے، تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور معلوم کر لیں کہ جس مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں اس کی شرعی حد کہاں تک ہے۔ بعض دفعہ تو مسجد کے جو ٹرسٹی ہوتے ہیں انہیں بھی اس بارے میں علم نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا اعتکاف خراب کرتے ہیں، ان کی عبادت خراب کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا بہت لحاظ رکھیں کہ مسجد کی شرعی حد کہاں تک ہے، یہ معلوم ہو جائے، اس کے بعد ہی اعتکاف کریں اور پھر پورے اعتکاف میں اس کا پورا لحاظ رکھیں۔